تو وہ ایک جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ اپنے ساتھ لومڑی کو لیتا ہے اور ایک ریچھ کو لیتا ہے اور چلا جاتا ہے جنگل میں آگے شکار کرنے۔ تو اس نے جب شکار کیا تو ایک گائے کا، ایک ہرن کا اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ تو اس نے جب شکار کر کے رستے میں آ رہا تھا تو اس نے پوچھا بھائی ہاں بھائی ریچھ بتاؤ کہ اس کو کیسے تقسیم کریں، ہم اس کو کیسے تقسیم کیا جائے کہ ہم تینوں کھائیں اس کو۔ تو ریچھ کہنے لگا کہ آپ بڑے ہیں اور آپ چونکہ بادشاہ ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو تقسیم برابر ہونی چاہیے، یہ کہ جو گائے ہے وہ آپ لے لیں، ہرن میں کھا لیتا ہوں اور جو ہے لومڑی کے حصے میں خرگوش آ جائے گا۔ اب جو بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا شیر، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے ریچھ کو مار کے گرا دیا۔ اب جو لومڑی تھی وہ تھوڑی سی چالاک تھی، لومڑی سیانی ہوتی ہے، تو لومڑی نے لومڑی سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ اس کو کیسے تقسیم کریں۔ اب لومڑی سوچ کر یہ کہنے لگی بادشاہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، بہت بڑے ہیں، آپ اس طرح کیجئے گا، ناشتے کے اندر خرگوش کھائیے گا اور دوپہر کے کھانے میں آپ جو ہے ہرن کھائیے گا اور رات کے ڈنر میں آپ گائے کھائیے گا۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، تو بادشاہ نے اس سے لومڑی سے پوچھا کہ آپ نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی؟ تو اس نے کہا کہ ریچھ کی موت سے، ریچھ کی موت سے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، تیرے اپنے جب موت کی نیند سو جاتے ہیں تو سوچا کر، تو کیوں غفلت میں پڑا رہتا ہے؟ اے غافل انسان، جب تیرے اپنے مر جاتے ہیں تو کیوں غفلت میں پڑا رہتا ہے؟ اپنے رستے کو پکڑ اور سیدھے رستے پہ چل۔ آج کے نوجوان، آج کے بچے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فتنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگوں کے گھروں میں فتنے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں، اتنے فتنے ہوں گے۔ اور فرمایا فتنوں سے محفوظ کون ہوگا کہ ایک بکری لے ایک شخص اور کسی پہاڑی پر چلا جائے اور اذان دے، نماز پڑھے اور بکری کا دودھ دھو کے پی لے، وہ زندگی وہیں گزارے، وہ شخص فتنوں سے بچ جائے گا۔ ورنہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو قیامت کے آج فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی کہ یہ فتنہ ہے نا، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام کیا ہے، لیکن جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ذات کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے بہتر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بتایا کہ انسان تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق